آل محمد اپنے اور اپنے مرحومین بانیان دے مرحومین صاحب خانہ دے تمام مرحومین بالاخص انہاں دی والدہ محترمہ اور باقی بھی خاندان دے جتنے عزیز دنیا تو لوگ ہیں انہاں تمام دی بخشش کی خاطر بلند کر صلوات شب جمعہ ہے انہاں دی قبول پہ رحمتاں دے نزول کی خاطر بلند کر صلوات مریضاں دی صحت و سلامتی بالاخص انہاں دے والد دی صحت کی خاطر بلند کر صلوات اور جتنے بے اولاد یا اولاد نرینہ دی خواہش رکھتے ہیں دعا دی قبولیت کی خاطر بلند تر صلوات تعدیل ظہور حضرت قائم آل محمد بلند تر صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمعاندين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم محمد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بلند الصلوات دعا کے خلق کریم ذکر محمد و آل محمد صدقے شب جمعہ ہے حاضرین و بانیان دے تمام مرحومین دے گناہ معاف فرماوے اور ایک گھر رحمت و برکات نزول فرماوے اور مالک کریم بانیان دے مرحومین کو کرور کرور جنت نصیب فرماوے مریضہ کو صحت عطا فرماوے اور جتنے بے روزگار ہیں عزت اللہ روزگار نصیب فرماوے اور جتنے پریشان حال ہیں مالک اللہ انہوں نے پریشانیاں دور فرماوے اور خالق کریم اس مہلک وائرس کو محفوظ فرماوے حج و زیارت کی سعادتاں بار بار نصیب فرماوے یوسف زہرا دا جلد جلد ظہور فرماوے اور سب نگاراں کو امام لشکر دا سپاہی بنن اور انہوں نے قدمہ جامع شہادت نصیب فرماوے تمام دعاؤں دی قبولیت کی خاطر مل کے بلند تر صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد پروگرام کا کچھ ہو ہے لیکن قبلہ محترم نے اس عظیم سورت کی تلاوت کی تھی میرا بھی پروگرام بن گئے چند جملے اس ہی سورت کے حوالے دار تو سامنے عرض کرا
اے سارے دے پروگرام مل کے بلند تر صلوات یہ قبلہ محترم پہ فرمانے ہیں خالق کریم نے اس صورت وچ عظمت سیدہ طاہرہ فرمائی اور میں ایک کیوں نہ چاہا کہ سورہ کوثر بطول دی شان دے قصیدے دا نام ہے یعنی اللہ نے جت اپنی سیدہ دی عظمت کو دسائے اس خالق نے اس سورہ کوثر دے وچ اپنی بہترین قدرت کو ظاہر کیا کیونکہ قرآن مجید دی مشہور 114 سورتوں دے وچوں سب تو بڑی سورت کا نام ہے سورہ بقرہ کتنا ہے سورہ بقرہ جڑی تقریباً 2.5 سپاروں پہ مشتمل ہے اور قرآن مجید کی سب تو چھوٹی سورت کا نام ہے سورہ کوثر کہ جڑی 3 آیات پہ مشتمل ہے جڑے احکام دین جڑی اپنی قدرت کو اللہ نے سورہ بقرہ میں ظاہر کیتے اس کا خلاصہ مالک نے سورہ کوثر میں ارشاد جڑی ہر آیت اللہ دی عظیم قدرت کو ظاہر کرے گی اور اس سورہ کوثر کے بارے روایات دے وچ کہ جڑا بندہ اس سورہ کوثر دی تلاوت کرے کہ نماز نوافل دے وچ یا نماز واجب دے وچ خالق کریم اس کا ثواب اتنا عطا کرے سی کہ قبیلہ اوس و خزرج دیاں بکریاں دے بدن تے جتنے وال حسین خالق کریم اس کے برابر اس سورہ کوثر کی تلاوت کرنے والے کو اجر عطا کرے یعنی چونکہ مثال ہی واسطے دیتی گئی کنہ بکریاں دے بدن دے وال بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ عام بکری بھی دے کہ نسوں دے والا کی گنتی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی آقا نے اسے ایک دو بکریاں دی گالی نہیں کی جتنے ان قبیلے دیاں بکریاں ہیں تے انہاں سارے دی بالا دی گنتی کرو وہ گنتی دے برابر اللہ اجر عطا کرے تھی وہ کو جڑا سورہ کوثر دی تلاوت کرے اور دوسری روایت دے وچ ہے ہن تک جتنے عید قربان تے جانور قربان ہو چکے وہ گنتی ہے کہ حج دے موقع دے اتنے بھی قربانی ہو دیا تے مسلمان اپنے اپنے گھر دے وچ بھی کریں دے کوئی چھوٹا جانور کوئی بڑا جانور اتنا عرصہ ہو گئے 14 صدیاں گزر گئے وہ گنتی کر سکتے ہیں کتنے جانور قربان تھے کوئی حساب کتاب چکرو نہیں تھی سکتے نا آقا دے کرمجن عید قربان جتنے جانور قربان ہوئے اللہ اس تو بھی کئی گنا زیادہ ثواب عطا کرے سی وہ کو جڑا سورہ کوثر کی تلاوت کرے آواز بلند تر صلوات اللهم صل على محمد اے ہے او کریم ذات یا من یؤتر کثیر بالقلیل جس اللہ دے صفات وچ ایک جملہ شامل ہے وہ اللہ اپنے بندے دے تھوڑے دے عمل کو قبول کر کے زیادہ اجر عطا کرے اور سورہ کوثر بندہ پڑھے تو کتنا ٹائم لگتا بسم اللہ دے نال ملاؤ تو 4 آیات بسم اللہ تو علاوہ 3 آیات یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر کتنا ٹائم لگے یعنی ایک پاسو چ رکھو کہ 1 منٹ چ رکھو 2 منٹ چلاؤ 3 منٹ چلاؤ میرے بہت زیادہ ہے
ایک پاس ترازو رکھو اے دوسرے پاس رکھو ہون تک جتنے جانور عید قربان ہوئے انہاں کو رکھو. انہاں کا پلڑا اونچا راسی لیکن سورہ بقرہ والا نعمت والا پلڑا اونچا نہیں. کتنا عدل ہے اس کو کیوں نہ تھی ان واسطے عید عظمت زہرا موجود کہ اس عظیم ہستی کی عظمت کا قصیدہ ہے کیونکہ قبلہ محترم پہ فرمائیں حدیث کے ساتھ بھی اللہ نے جنہوں نے ملائکہ نے پوچھے میرا اللہ اس ساری کائنات تو انہوں نے سب کے بڑی ہے تو قصیدہ پڑھ کیا کہ یا ملائکتی و یا سکان السماواتی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلکا یدور مقال سمجھ نہیں ہوئی ہے ولا بحر یجری اللہ پہ آدھے ہو میرے ملائکہ آسمان کا سونا سونا بغیر جوڑ دے شامیانہ بنایا ہوگا. چھوٹی جیسے چھت بناونی ہوئے انجینئر ہی باندھ ہے انہیں ٹھیکیدار ہی باندھ ہے ایڈی والی چھت ہے کہ کہیں جھکنا آوے انہیں پلر کتنے ہونے چاہیے انہیں بیم کتنی ہونی چاہیے کہ یہ جھکنا آوے تو دیکھتا ہے ایڈا سونا جب رات بغیر ستونا تے بغیر جوڑ دے شامیانہ بنائے رب دے دیکھ تے بڑی قدرتی تعریف تک نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی آواز بلند تک صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایسے ہی آسمان سے کہیں پر جوڑ نظر ہے تو کہیں پر پتہ لگتا ہے امید تو کسی گئے جوڑ نہیں پر خالق دے آوت میں ایک قدرت کو بھی دیکھ اس زمین دے ترائے حصے پانی ہے ایک حصے خشکی ہے اور خشکی بھی تلے تک نہیں انہیں تلے بھی پانی ہے. بس میں اللہ دی اس قدرت کو دیکھ میں تیری ساری زندگی دی اناج دا ذریعہ اس زمین چکرا دے. سورہ واقعہ خالق کریم فرمانے نا او میرا بندہ ذرا دیکھ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون یعنی کوئی اللہ یا آخرت جانے حال پہ چلائے طاقت میں دیتی میں حال کیا بنایا مستری بنائے مستری کو عقل کہہ دیتی اللہ نے دیتی لوہے نے بڑے لوہا کتوں نکلا زمین ہی جو زمین سے لوہا کہہ رکھے وہ اللہ رکھے یہ حال تائے چلائے طاقت میں دیتی عقل میں دیتی او میرا بندہ کدا سوچ زمین پہ حال چلاون تو بات ہے بیج سکتے بیج بھی طاقت میں تے پانی لے وہ بھی تو میرا بولو یہ ہے یا نہیں وہ پانی بھی تھا میرا تو زمین تے بیج سکتے ہی تے زمین تے سانا سڑ کے تو آرام نال گھر ون کے سم پہ تے یہ جھنڈا مارا ہے نا تے کو نہیں پتا کوئی دانا کہی آتے کہ کوئی دانا کہی آتے کہ تے کو نہیں پتا کوئی سدھا آئی تو کوئی پاس ہوتی آئی تو کوئی الٹا آئی کوئی بننے تی آئی کوئی کتھا آئی وہ میرا بندہ تو آرام دے بستر پہ ستا رہ گئے میں ملائکہ دے ذریعے تیری فصل کی حفاظت کرویدہ رہ گیا اور میں اللہ کو دسا انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون اور میں کو دسا ایک کھیتی طے ہو گئی ہے یا میں اللہ ہو گئی ہے آواز بلند تک صلوات اللہم صلی علی یعنی ایک ایک دانے جو سو دانے میں اللہ کے قوت آ کتے تو اتنا کو جمعور کا وجود فاطمہ رات میں شکر ادا نہیں کرے تو میرا بندہ دیکھنا فاطمہ سے کوئی عقل دیتی یہ دانا آئی میں تو بڑے صاحب یہ دانے کو صاف کیویں کرنے بر میں کو عقل دیتی یہ دانے کو آٹا کیویں بناونی بر میں کو عقل دیتی اینٹے کو پانی کو آپس میں ملاونا کیویں ہی بس اس کو روٹی دی شکل بناونی کیویں ہی وہ کو آگے پکاونا کیویں ہی او میرا بندہ یہ لقمہ منہ رکھن سے پہلے ہی کہ دفعہ رب کو یاد کر کے لئن شکرتم لازیدنکم تو کیا کار میری نعمتوں کا شکر ادا کر میں اللہ انعامات دیتے اگر بندہ بسم اللہ نہ پڑھے گا اللہ روٹی کھا سکے سے
اگر کوئی بندہ کھانا شروع کرو تو پہلے روایات میں حکم ہے کہ اگر چاہے اللہ تعالی رزق کی برکت پیدا کرے تو ہمیں کھانا شروع کروں تو پہلے ہاتھ دھو اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر، رب تیرے رزق کی برکت پیدا کرے۔ بندے کرو اگر تانے چاہے تیرا چہرہ منور ہونے اور کھانا کھاون تو بعد اپنے ہاتھوں کو دھو، ان ہاتھوں کو دھوون تو بعد ان کو اپنے منہ تے مرنا شروع کر، اس ہاتھ دے پانی دے برکت دے نال رب تیرے چہرے کو منور کرے۔ خالق کریم نے کتنا انعام عطا کیا۔ اور اگر کوئی بندہ بسم اللہ نہ پڑھی اللہ روٹی چھکن سے بولو یعنی کہ زیوہ تو بسم اللہ کیوں نہیں پڑھ نا؟ ابراہیم خلیل اللہ تا جیسے واقعہ کئی دفعہ سنا ہوئے، ابراہیم اللہ دا خلیل اللہ دا دوست، یعنی اتنا مہمان نوازے اس ویلے تک کھانا کھاندے ہی میں جن ویلے تک مہمان نہ آوے، اگر مہمان کئی ویلے نہ آوے تو وہ رستے وہی کر دیا، چوہے سے وہی کر دیا، مہمان بول کے گنا آج کوئی دروازے تو دستک دے چھوڑے ہے کوئی مہمان بان کھوے تو میں تو پہلے سوچے نا میں گئی تو دور ہے کہی جگہ کما یہ نہیں، لیکن مہمان نوازی تو ایک آجر کتنا عظیم ہے۔ رسول اکرم نے عالم خواب میں اپنے چچا جناب حمزہ کو لکھا، سید الشہداء، عالم خواب میں اپنے چچا زاد بھائی جناب جعفر تیار کو لکھا، یعنی علی مولا کے بھائی کو جعفر تیار ہی اور سیادن جنگ محتد انہ دے دوہے بازو کلاموں پہ ہیں اور خالق کے کریم نے انہ کو دو پاراتا کتے انہ پرہ دی برکت نال اے ملائکہ نال پرواز کریں۔ یہ وقت کیا کبھی جعفر ہے تیار۔ رسول اکرم نے انہ کو لکھا ہے عالم خواب دے بہترین باش و شان عبادت ہے، ویسی بات ہے سید الشہداء ہے، ایک علی دبائی ہے اور اتنا بہت یہ بہترین منظر تخت پہ بیٹھے خوشحال لباسی عظیم۔ رسول اکرم کو جب چاچا حمزہ تو میرا بھیرا جعفر کیونکہ چاچا زاد بھائی ہو گئے، میرا بھیرا جعفر تو چاچا حمزہ ایک پوچھ سکتا اللہ نے تو کوئی انعام کیوں عطا کیتے یہ تخت بہترین شاہی بہترین لباس جنتی پاک کیوں عطا کیتے انہاں کہ یا رسول اللہ ترائے کمہ دی وجہ کرو رب نے یہ مقام عطا کیا۔ اتنے کمہ دی وجہ کرو تھک تو نہیں گئے ایسے ہی آج تھک گیا تو میں اٹھائی اٹھے سا اٹھی سوڑتے سمیت ایک بلندر سے کتنے کام ترائے انہیں ترائے کمہ دی وجہ کرو رب نے ساکو ایک اعزاز عطا کی کہ خیال اگر وہ ترائے کمہ صحیح کرو رب دا خزانہ چھوڑا ہے جڑا کو جائی انہاں ڈوک دے دیتے سارے میں سے کوئی شک ہے ہاں وسیع خزانے دا مالک ہے اور اتنا وسیع خزانے دا مالک ہے جڑا خود دیکھ کر موسیٰ پوری کائنات مل کے میں رب کو منگے اور پوری کائنات انسان بھی ہیں حیوان بھی ہیں چرند و پرند بھی ہیں یعنی ذرہ ذرہ سارے مل کے میں اللہ کو منگل ایک ایک منگل میں 10,000 گنا زیادہ دیواں ایک ایک منگل 10,000 گنا زیادہ دیواں اے موسیٰ اتنا دیوان کے باوجود میرے رحمت خزانے سے فرق نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کتنا مال ہے کتنے خزانے کا مالک ہے اور اللہ اترائے کام کرنے کی وجہ کروں اگر انہیں دو عظیم ہستیوں کو دے دے تو یہ ترائے کام وقت قیامت تک کھینے راوے نا رب آجر دے دا راسی اللہ نے کیا فرمایا اپنی جنت جس لئے ارض و السماوات والارض اس جنت کا پیٹا کتنے زمین و آسمان کے برابر تو یہودی نے آگے پوچھا نہ کہیں گلوں کہ تمہارے رسول فرمائے بھی جنتا ہیں سات کہ قرآن چاہتے ایک ایڈی وڈی ہے
زمین و آسمان تے برابر ہوگا. اور کتنا سفر ہے زمین و آسمان کے درمیان؟ ایسے کتنا سفر ہے زمین و آسمان کے درمیان؟ بہت لمبا سفر ہے نا. لیکن اتنا سفر ہونے کے باوجود رسول اکرم فرمینے نے یتیم دی آہ بہت جلدی پہنچتی ہے، مظلوم دی آہ بہت جلدی پہنچتی ہے، اور سائل دی دعا بہت جلدی پہنچتی ہے. یعنی یہودی پوچھتا کھڑا ہے کسے کلوں بھئی تھوڑے اللہ تھوڑے رسول نے آکے جی جنتے ہیں نا 8 تے ایک جو ایڈی ودی ہے تو باقی سال تھا وہ آکے میں کو پتہ کوئی نہیں. تو اتنا میں جاننا بھئی رسول فرمائے 8 ہیں تے قرآن آتے ایک ایڈی ودی ہے کہ پوچھتا امیر المومنین کروائے. گل انہیں میں سارے کو پوچھا کہ کہیں جواب نہیں دیتا. یاد ہو ویسے نہیں میرا یہاں جی توڑے کرو بس کرو انہوں نے اللہ دا سالی کل بھیجو کہیں اپنے رکاوٹہ پہ دیا. یعنی اس حد تک رکاوٹہ پہ نہیں جو رسول اکرم مسجد بیٹھے کہ کئی بندے بھونا یا پرندہ ہم دیتا رسول دعا بیٹھے مگر میرا اللہ اس کو بھیج لگے ذرا تو محبت کرے دے جڑا میرے نال بیٹھ کے پرندہ کھا کہیں جو سنے نا تو آج بہترین موقع ہے دنیا کو دساون دا اللہ کے نال محبت کرے وہ اپنے پیارے کو بھیجے میں مطلب تو انہیں جو شمار تھیندا ہو اس لیے وہ دروازے کے اندر داخل کر رسول ڈٹھے نہیں وقت دستے دعا بلند کر کے میرا اللہ کو بھیجنا وہ آگے میں خود ہی نہیں سکتا بس بھائی نے بھیج چھوڑے رسول وقت رہتا کوئی بھائی نے بھیج چھوڑا بارہ نہیں ہونا رہ گیا ہوں سارے مل کے آج کے تک رکے سو ایک تک کھڑ گیا نا دروازے پہ اس نے کہ دیکھو سجیندہ بھائی وہ کچھ آج میں آمن نہیں دیتا اور اتو امیر المومنین بھی چلے جو رسول دعا بھی منگر میرا اللہ وہ کو بھیج ان نال تو محبت کرے نے وہ بھی تیرے نال محبت کرے گے سارے نال میرے نال مل کے ایک پرندہ کھاوے. اور جس نے علی کو جنوتا کو کھڑا دے اور آقا دیکھ کے فرمانے تو اس مقام پہ کھڑا رہا میں بھی اس مقام پہ کھڑا رہا میں علی وعدہ کرے نا تے کو بھی زندگی ملے میں کو بھی ملے مصطفیٰ کو بھی ملے جس وجہ تک میں علی اندر میں سار رسول پرندہ کھاتے نہیں کوئی نا آواز بلند کر صلوات اللہم صلی علی یہ رسول اکرم کیا ہے انہاں نال کیا کرتے ہیں محبت اور صاحب بھی انہاں نال محبت ہو نہیں سکے. اور تو سبھی کیا کرو کسی بندے کے ساتھ پیارا جملہ جواب ہے اس کہ اللہ نے پوری کائنات علی ہی کو بنائے اے شیعہ کیڑا بڑا خوش قسمت ہے وہ علی اللہ نے تیرے حصے طرف چھوڑا. اور اس واسطے میں جملہ ادارانا علی باپ دی میراث دا نام نہیں انہی کو باپ دی میراث سے مل گئے. علی باپ کی میراث کا نام نہیں علی ماں کی شراست کا نام ہے. تو گویا کہ مہمان نوازی اچھی ہے نا ایک پہ فرمائے 3 چیزیں اگر ایسا بھی ہوئے تو عمل کیا چھوڑو اور مہمان نوازی میں اتنا اعزاز ہے رسول اکرم فرمائے اکرم الضیف ولو کان کافر مہمان کی عزت کر اگر تھی کافر ہی کیوں ہے. تو پوچھتا رسول اکرم چاچا حمزہ بھیرا جعفر اللہ نے تو کوئی اعزاز کیوں عطا کیتا ہے انہاں کے ترائی کماں دی وجہ کروں گل یاد کریے کہ پہلا کام ہے اصل تواڈے نال محبت رکھیے دل نال نہیں. اس محبت کی گواہی سارا کردار دے گا صرف قلبی محبت نہیں بلکہ کردار کے ذریعے بھی محبت کو ثبوت دیتا ہے. اور دوسری چیز ہے یہ سب پیاسے کو پانی پی رہے دے ہسے اور تیسری چیز ہے ایسا مہمان نواز یعنی وہ مہمان نوازی اور تمہارے اور علی نال محبت اور پیاسے کو پانی پلاون کا اجر ہے کہ رب کریم سب جنت کی روح کا عطا
تو گویا حضرت ابراہیم خلیل اللہ جس ویلے تک مہمان نہ آوے کھانا نہ کھا لے، اگر کوئی مہمان نہیں آیا تو چوراہے تو وہی کر دیا، رستے تو وہی کر دیا، کوئی نہ کوئی مہمان گھر کے آ گیا۔ اچھا من گیا ابراہیم میرا امیر ہی کوئی نہ آئے، مطلب رسے جو بھی بڑا امیر ہے، بڑا پیسے والا جو بھائی خوب جو چلتے پے پیچھے کیا کرنا ہے، چلو بھائی مہمان آنا دیکھا ہے نا، غریب تو اتنا آ گئی نا، ایک دفعہ مہمان آ گئے بیوی جناب سارا کو دیکھ کر مہمان آئے تو پیچھے آتے ہی کوئی نہیں۔ اچھا چلیے کہہ رہے میرے کو کپڑا چھا دے، میں اپنے دوست کو اٹھا ادھار آ گیا تھا، وہ تھیلا چاہ کے کپڑا چاہ کے ڈر دوست ملا نہیں، لگے کہ صحرا دے بھی 2 رکعت نماز پڑھی نے، اور ریت چاہ کے وہ تھیلے بھرنے شروع کی، ریت بھر کے مونڈے تے رکھے نے، دروازے کو لا کے رکھ دیتی نے، آپ مہمان کو بیٹھے رہ گئے بھی گپ شپ لیندے رہ گئے، اتنی نے جناب سارا دروازے تے دستک دیتی، حضرت ابراہیم گئے تے کھانا دیتا، ایلی خوشبو آئی، حضرت ابراہیم کو سارا تسا پہنچے میں اٹھا ہی کوئی نہ، یہ کھانا یہ روٹی خوشبوئی مزیدار یہ اٹا کتوں ہے، اس نے حضرت سارا ہوتا ہے جو دوست کو ادھارا گھمائے ہوئے، اس نے ابراہیم پیشانی زمین پر رکھ کے آتے میرا اللہ تو کینا بہترین دوست ہے، اپنے دوست کو حالی میں لے ہی دے، یعنی ہوں دیکھنا کوئی امیر کوئی نہیں، لیکن مہمان نوازی کا محبت بڑی ہے۔ ایک دفعہ کو مہمان نہیں ملا، سڑک پہ کھڑے چوراہے پہ ایک بزرگ پہ آتا ہے، آبا میں نے دسترخوان سے روٹی کھاؤں، تو لوگ بھی میرے امیر اسے لگے ہوں، انہیں بھی دسترخوان سے بیٹھ گئے کہ نہ کھانا آ کے رکھ دیتے، اور حضرت ابراہیم کھانا دیتے اٹھے بزرگ لقمہ توڑا ہے، اے منہ دے قریب پیتے تھے، حضرت ابراہیم رکے چلی اسے لکھے اسے اللہ کا بندہ روٹی کھاؤ کے پہ گئے جنہیں رب یہ سارا نظام کیتا ہے وہ نام کا نہیں چاہتا، کوئی نام نہ چاہے یعنی بسم اللہ پڑھے آؤ ذکر کرے مت کھانا کھاوے بزرگ نے کہے ابراہیم جی اللہ کا نام وہ چاہے جڑا تیرے اللہ کو منیتا ہو، میں تو منیتا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم اچھا وہ منے گا نہیں ہوتا رزق کھانے تو اٹھی یہ بہر گئے فور خالق نے ابراہیم نہ کر کے دی ابراہیم اور میرے بندے کو کیوں اٹھا چھوڑے، میرے بندے میرا اللہ تیرا نام نہیں چاہیا میں اٹھا چھوڑا ہے، آواز قدرت ہوگی پوری عمرہ دیتی گئی، بزرگ ہو گئے، ایک دفعہ تیرے سامنے وہ میرا نام نہیں چاہیا، دسترخوان تو اٹھا چھوڑے ابراہیم تمہیں اللہ کی کرم کو دے، ایک بزرگ ہو گئے اتنی عمر ہو گئی ہے، میں بھی جانتا ہے میرا نام نہیں چھوڑ رہا، میں کو نہیں بنے گا، کہتا دسترخوان تو اٹھا چھوڑے، میں تو ایک رات ہی بھوکا نہیں سمایا۔ من ابراہیم میرے بندے کو بناوا، حضرت ابراہیم کہ آ گئی دسترخوان پہ، ہوں دسو بزرگ آ گئے یا نہ آ گئے؟ دسترخوان پہ وہ آخے یار چنگی گل ہے، میں کوئی ساتھ تو میں کو پہلے سجن آیا، میں کوئی آپ تیرے گھر آیا نہیں، میں سد ہے پر مہمان لگ ایویں کری دے اٹھا چھوڑائی اور سجن آ گئے۔ حضرت ابراہیم دیکھ کے فرمایا ٹھیک ہے تیری گل ہی ٹھیک ہے، تیرا ناراض ہونا حق بنتا ہے، لیکن مسئلہ مجھے دی محبت جو اٹھایا وہ ناراض تھی، چلا بزرگ سمجھدار ہو گئے، ہاں اگر بزرگ سمجھدار ہو تو گل جلدی سمجھ ہی گئے۔ حسنین جو مسجد نبی تو بھی چاہے نا ایک بوڑھے کو بچھڑے چٹھی لا رہی ہے بزرگ تو بزرگ پہ کریں گے غلط پہ کریں گے، انہیں شہزادیاں دکھتا ہے کہ بابا بزرگ غلط پہ کریں گے، نانا 23 سال تھی کے اندر سیدھا رہ گئے، یہ رسول کے نام رہ کے بھی نہیں سیکھ سکا،
تو ہوں اگر سیدھا سا فیر ماروں نا بابے کو کہ بڈھا تھی گئے چٹھی ڈاڑی تھی گئی ہے آج تک تک موجود آج نہیں آتا کہ منن کا ایک پاس الٹا غصہ تھی گئے الٹا ناراض تھی گئے اگر نسے نسے نے نانے دین نہیں پہنچا جیسے سینے ایویں ون کے بابا ناراض تھی اور ان دین دے حاضر کتے ایک فیصلہ ہے تو ایک نانے کا دین بھی دے سامنے ہے یہ ناراض بھی نہ تھی دے یہ تو لگے گئے بزرگ دیکھو ایک کیا دن بابا اسا ہے تمہیں بھیرا دیکھو بڑے نے جج اسا تمہیں بھیرا وضو کرے نے تو فیصلہ طے کر لیں یہ سامنے کہ وضو زیادہ صحیح ہے انہیں کہ ایک دا صحیح تو ایک دا غلط کیونکہ معصوم دا فعل غلط نہیں ہو سکتا کہ دا زیادہ صحیح ہے بہت میری خوش تھی ہے کہ میں جج بن گیا کرسی قضاوت سے بیٹھ گیا ساری زندگی تو کہیں نہیں بنایا نہ پترا بنایا نہ گھر والا بنایا چلے نہ جوانا بنا چھوڑے بچیاں بنا چھوڑے بڑا خوش تھی اور وہاں شہزادہ کتنے وضو اور جج صاحب تو سن کے رہتے سے رہنا فیصلہ جو کرنا اس نے وضو کر چکے نا ہوں جج صاحب کے پاس مخاطب میں شہزادے ہاں جی جج صاحب آرڈر جاری کرو فیصلہ کرو حکم لاؤ تحریر کرو کہنا فیصلہ کہنا وضو زیادہ صحیح ہوں جج صاحب نے فیصلہ کرسی نے بہ کے نہیں کیتا جج صاحب معرفت کی اکھ رکھتے ہیں فیصلہ لکھن تو پہلے اپنی جان سے اٹھے جتنا شہزادے کھڑے ہیں اتنا ٹوٹتے ہیں اور چھکتے جج صاحب نے اپنے دوے ہاتھ جوانا نے جنت سردارا کے قدموں سے رکھا ہے کہ کیا جو تھوڑے سمجھاؤں تو صدقے اس میرا غلط تھا آواز بلند کر صلوات کل کو سمجھ آنی بھائی ہے یعنی بزرگ بھی ضد نہ کر وہ بھی کہے معرفت نال سمجھے بھئی اے بچہ اے مولی صاحب اے پیش نماز ٹھیک ہے سارے پتروں دے برابر ہے میرے پوتیاں دے برابر ہے میرے دوستیاں دے برابر ہے یہ میں کو دین سکھے گا پہ میں تو مدرسے گیا نہیں میں تو چار دیواری کے اندر گیا پھر آنا ایک پڑھتا رہ گئے مدرسہ پڑھتا پہ دین پڑھتا پہ پیر پڑھ کے آئے یہ میرے کو زیادہ علم رکھتا ہے اور امیر المؤمنین معجب اللہ قدر فرمیدن لا یستحیین احد منکم علی فرمیدن تو سے تو کوئی ایسا ایک بندہ بھی نہیں ہونا چاہیے دیکھو مسائل شرعیہ کا پتہ نہ ہوئے تو کچھ سکھانے کی شرم نہ کرے ورنہ زندگی تباہ کر میں ہوں کی میں مولی صاحب میں کیا کہا مولی صاحب میں الحمد سنو صحیح ہے یا غلط ہے بابے ڈاڑے میں کچھ الحمد پڑھایا وہ تو میں پڑھتا ہوں سرائکی دے وچ ہن مولی صاحب سرائکی الحمدللہ قبول نہیں کرے گا اوے آئی اندھیرا ہن تھی گئی ہے روشنی اوے اتنی علم نال محبت نہ آئی ہن جگہ جگہ بن گئی ہے مساجد ہوں محلے دی مساجد ہو گئے آباد ہوں علماء پیش نماز ہوں اتنا آ کے نماز پڑھیں دین پڑھیں توحید پڑھیں اور وہ مراجع مجتہد جنہ محنت کر 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 کے مجتہد بنے ضعیف ہوئے زندگیاں خرچ ہوئیاں وہ آدھے دی نماز پڑھتے ہو تو عربی اچھی کیونکہ آئی جو عربی دے وچ اسا پڑھتے ہیں سرائکی دے وچ اسا بسم اللہ سرائکی دے وچ اسا الحمد سرائکی دے وچ پوری نماز اسا پڑھتے ہیں سرائکی دے وچ جڑے ویلے تئی علم کوئی نہ ہا جڑے ویلے تک اندھیرا ہا ان ویلے تک معافی ہے ہن جڑے میں روشنی پھیل گئی ہے تو طلباء دے سینے پہ علماء دے سینے پہ علی فرمائے ایدے باوجود یہ اگر کوئی بندہ شرم کر رہے کہ میں بزرگ ہو کہ یہ بچے کو کیویں پوچھا علی فرمائے نا لا یستحیین احد منکم تسے کہ ایسا ایک فرد بھی نہیں ہونا چاہیے جڑا مسائل شرعیہ جانا وچ شرم تے حیا محسوس کر ہونی بندہ اس تے اڑ ونے نہیں جی میں کی میں ایک بار کیا بھیا الحمد سناواں میں کو کہ آخر جی دیکھ میرا وضو صحیح ہے یا غلط ہے میں کو تو پیوڈا رہی میں سکھا گیا
پیو ڈاڈی والی گل پکدی ڈاڈی ایک بندہ جو میرے کو آیا نا عمرے دے مسائل سیکھن پر پتراں دے مکے اوے کو سدے تے میں نہ پہ عمرے تے تو تساں میں کو عمرے دے مسائل سکھاؤ اچھا ٹھیک ہے چاچا جی سیکھے نا تو سر روزانہ اتنے بجے میرے کو گھر آئے کرو تو میں تم سیکھے سر ہوں ترے ڈی آندا رہے تو میں ایک لفظ پکوایا قربتن اللہ وہ پڑھدا قربتن اللہ چٹی داڑھی بزرگ دسو کتنی نمازاں پڑھیاں اسے سو گئے پتہ نہیں گل میری سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ دیکھو جی ایک اللہ ایک اللہ کا مطلب ہے اللہ واسطے اللہ کا مطلب ہے اللہ تو علاوہ اور اللہ صرف کلمے دے وچ اور کسے جاتے کوئی نہیں لا الہ الا اللہ یہ مطلب ہے لا الہ کوئی لائق عبادت نہیں الا اللہ مگر اللہ یعنی اگر کوئی لائق عبادت ہے تو صرف اللہ ٹھیک ہے فالعصر ان الانسان لفی خسر الا اللہ اللہ صرف کلمے دے وچ باقی ہر جاتے لفظ الہ ہے الف لام یہ انہوں نے کھڑی زبان اللہ الہ ہے الہ مطلب اللہ واسطے نماز پڑھنا اللہ واسطے مجلس کے آنا اللہ واسطے یہ بانے کو نکالنا واسطے آئی کل صحیح میں کیا نا بھائی منظر کھارا کے سر گئے یار انہوں نے فون کیتا آئی بھائی بھلا بھی اٹھی جلو بھائی منظر ناراض تھی میں سے یہ نا اگر تو آیا وہی واسطے وہ گھر آ کے سڑ گئے ہیں نگیوں سے لطیفے سے ناراض بابا تھی نہ گارے جلو یہ ہوتا یا نہیں ہوتا بس یہ کوئی تھی بھائی مذہب نہ راضی تھی سی نہ اللہ راضی تھی سی نہ مصطفیٰ راضی تھی سے نہ اولاد رسول راضی تھی سی یہ ویسے جڑے ویلے ہے ہی بھائی مذہب واسطے اللہ فیل آجری ہونے کو گئے نا میں نہیں کہوں گی شکل اگر نیت میں کرنا اللہ واسطے لینا بھائی ذکر حسین ہے دینا اللہ راضی تھی ویسی بس دو انعام مل کر اللہ بھی راضی ہو ویسی بھائی مظہر بھی راضی ہو ویسی اللہ بھی انعام دے سی بھائی مظہر دعا دے سی تیری مہربانی تو آ گئے کیا فرق ہے اللہ کوئی بھی عبادت ہے چاہے عبادت واجبی ہے چاہے عبادت مستحبی ہے صدقہ ہے خیرات ہے جو کچھ بھی ہے نیت کیا ہے اللہ کیا ہے اللہ وہ بابے کو چرائے نہیں میں سیکھے نہ رہ گی اللہ وہ بات ہے اللہ تریڈیاں بات ہوئے کو آکھا ہے بولی سے خالی میں میرے کو ابو ادھر ٹائم کہنی فلیٹ دا ٹائم ہے قریب تو سب مہربانی کرو نا بس اللہ کا وہ آج دے سی میرا پوترا پہ کو میرا کراچ میں سی اچھا میرے چاچا ایک بار میری بھائی سوڑ گئے 5 لکھ دفعہ اور چلو اللہ تو عربی اتنے آپ سکتا نا چلو اتنا دل لے جا کے میں اللہ واسطے ایران پہ دینا یہ تو آخر سے ہاں وہ کی کوشش کرے سا اے لفظ آخر تو میں حدیث میں علی مولا فرمائے مسائل شریعہ سکھن واسطے قرآن شرع محسوس خبر آتی ہے بس گل کتوں چلی ہے چکے تو روکی ہے کو چلی ہے اللہ دیا نعمت سورہ کوثر تو تے آ روکی اس گل پہ اور اتنے ہی ختم کرے نا حضرت ابراہیم پہ اگر آ بابا جلو وہاں کہ واہ بھائی واہ پہلے اٹھا چھوڑی اور سجن آ گئے حضرت ابراہیم فرمیندے جی محبت اٹھایا ہاں ناراض ہو گئے بزرگ رکھتا ہاں ماسا دی آنکھ قدم گئے اٹھائی رک اد ابراہیم والد سامنا کیلی محبت اٹھایا ہاں
تے کون ناراض تھے اج رب دی محبت جو اٹھایا تے اوندا نام نہیں چایا وہ ناراض ہو گئے اج میں تے قدم دکھا نہیں سمایا تے کیوں اٹھا چھوڑے ہن بزرگ نے کہے ابراہیم دسترخوان کے بعد ویسا پہلے ایسے کریم رب کا کلمہ پڑھا آواز بلند تر صلوات اللہ اے ہے جو عظیم دین اے ہے جو عظیم پیغام تیرا دین پیغام دیتے سکو آل محمد اور میں ہمیشہ یہ جملہ ادا کرنا سارا کچھ نہیں لگا ایک خاندان کا کچھ نہیں بچا ترائے مرد ترائے مستورہ جنہ کا اس دین پہ خرچ کرے دو مکے دے وچ دو مدینے دے وچ دو کربلا دے وچ مکے دے وچ مرداں دے وچوں علی دا بابا ابو طالب تے عورتاں دے وچوں زہرا دی ماں خدیجہ الکبریٰ مکے دے وچ ابو طالب دا پتر علی خدیجہ الکبریٰ دی بیٹی زہرا کربلا دے وچ علی دا بیٹا حسین تے زہرا دی بیٹی زینب کبریٰ ان ہستیاں دا بڑا خرچ تھی اج ایسا تک دین ہے اج ایسا تک پیغام ہے ایسا کو ماں بھیڑ دی پہچان ہے کہ مرہون منت ہے زہرا دے نال اور حقیقت ہے میں ادھر نہ گھر ونجو چار پردہ دار سامنے آ ونجن تے دے پتہ لگ ونجے ایک ماں ہے ایک بھیڑے ایک دھیے ایک بیوی ہے اور ان چاروں دے حقوق کا پتہ لگ ونجے ماں بھیڑ دا حق کہے پتہ حق بندے شریف دا اپنے موسر و احسان کو یاد رکھے پتہ شام والے پاسے منہ کر کے علی دی دھی دا شکریہ ادا چکرے یہ کو جا کے آقا زادی یہ تا ماں بھیڑ دا حق ختم کرنا چاہتا لیکن دوسرے درباروں میں جا رہے خطبے پڑھ کے دستے ماں دا حق کہے دھی بھیڑ دی عزت کہے شب جمعہ ہے میں نجف کے بیچ عراقی عالم دین کو دوران تقریر جملہ سونا ہے 40 دنی ہن انہیں ایک جملہ فرمایا کہ میرے کنوں کسی بندے سوال کیتا ہے کہ اسا سونے ہر شب جمعہ انبیاء کربلا دے وچ آندن کیا یہ سچ ہے وہ اس عالم دین ایک جملہ کہ اس کہ یہ بھی سچ ہے بلکہ میں بھی آدھا صرف انبیاء نہیں نجف والی علی بھی شب جمعہ کربلا دے یعنی آ سوچ اور ایک ظاہر میں کوئی آج یہ گل سنائی اسے کہ بڑی پرانی گل ہے صدام دور دے ہوتے اسا کربلا کھڑے ہسے شب جمعہ آئی سارے قافلے والے آکھے یہ سب نجف کربلا نجف نے شب جمعہ اتری کرے سو اسا آئے کہ راج دے کو گڈی دے انتظام کروں اتھا کھڑا ایک لال ٹوپی والا جی میں بغداد قاسمین کھڑے ہوندے انہی حرم دے خادم سریندے انہیں جو ہی کہا جڑا انہیں تھوڑی تھوڑی اردو بولیں رہا وہ اپنی اردو اس کو پوچھے کہ کن میں نہیں وہ آکھے جی میں نجف لینا کیوں آکے شب جمعہ میں نجف کرے سا وہ آکے اتھا کے منی کرے سے نجف دوالی خود شب جمعہ کربلا دے تو ہر شب جمعہ 1,24,000 پیغمبر کربلا دے چاندن اور سارے آکے حسین دا شکریہ ادا کریں گے آدم نبی تو گھن کے خاتم نبی تک آدم دے حسین بتا دا شکریہ ادا کرنایا تو سر دے کے میری محنت بچائی نوح نبی دے میں شکریہ ادا کرنایا
تو سر دے کے میری محنت بچائی نانا رسول نے کہے حسین میں تیرا شکریہ ادا کرنا آیا تو سر دے کے میری 23 سال دی محنت بچائی سارے نبی حسین کا شکریہ ادا کریں گے تو پھر فرمیندے ہیں جملہ افضل ہے دوسرے تو جملہ ہے زہرا دلال پھر دے شام والے پاسے نانا نے کہتے میرا لال اسا سارے تو آجا شکریہ ادا کرنی ہے تو سکین فرمیندے ہو مظلوم فرمیندے نانا تو سا میرا شکریہ ادا کرنا ہے میں دین بچائے ہاں میرا لال مظلوم فرمیندے میں ہوں بھیڑ کا شکریہ ادا کرن کرینا تیری دربارہ بزارے جو خطبے پڑھ کے دی لوگوں میں باغی دی بھیڑ نا میں نمازی یا ربنا یا مسیح امام زمانہ ملعنت ونک صباحا و مساء امام زمانہ فرمیندے نو میری جد مظلوم حسین بطوڑے مسائب کو یاد کر کے صبح ہی رونا تے شام ہی رونا شہید آر حسین الحسینی مثال حق کے جملہ لکھا ہے ایک عالم دین امام زمانہ دی زیارت کے پیا دے مولا تو سا زیارت ناہیے فرمائے میں صبح شام رونا مولا وہ کیڑی مصیبت ہے جو کو یاد کر کے روندے ہو کیا علی اکبر کو روندے ہو فرمائے نہیں وہ ہوئے نا وہ بھی روئے نا کہ جناب عباس کو روندے ہو فرمائے وہ ہوئے نا وہ بھی روئے نا کہ جناب حسین کو روندے ہو فرمائے نہیں ان عالم دین رو کہتے مولا مل کیڑی مصیبت ہے جو کو یاد کر کے صبح شام روندے ہو امام زمانہ رو کے فرمیندے وہ مصیبت میں دیا دادی عطا فرما اس طرح سے امام صادق فرمیندے دین بچائے میرے داد حسین اور میرے داد حسین کو بچائے میری دادی فیضہ خدرہ تو میرا عزیز بڑا خرچ تو یہ خاندان دا سارا کچھ لگا نہیں یہ خاندان دا کچھ بچہ نہیں یہ خاندان دے بچے بھی قربان ہوئے یہ خاندان دے جوان بھی قربان ہوئے اور میں آدھر آنا خدا تک گھنونے شام تے بی بی دے روزے دی کرو زیارت جڑے کر رہے وہ گواہی دے سین بی بی دے ہر پہرہ دے دروازے تے برکے لٹکے کھڑے کالے رنگ دیا چادراں لٹکے کھڑی ہیں اور انہوں نے سفید رنگ کی تحریر ہے آج تک بھی وہ تحریر میرے ذہن کھڑی ہے لکھا کھڑے واقع سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا یعنی یہ بی بی دے طرف وقت ایک ظاہر میرے کو پوچھے جی کہ بلا کہ برکے کیوں لٹکے کھڑے میں کہ تھوڑی دیر انتظار کر ہونے رات کھل ویسی تھوڑی دیر گزریے ایک ظاہرہ اندر داخل رہیے انہیں ادھے سر تو چادر ہے ادھا سر ننگا ہا سفید ریش خادم کھڑا بزرگ وہ بیوی دے طرف لٹکا ہوا برکا لہائے اس ظاہرہ کے ساتھ پر رکھ کیا دے انہیں نواز متا علی دی بھی نخم دکھ ہوئے اس آگے تو یہ لگی ویسے علی دیدی رو کیا دیئے کو چادر خوشی بات نہیں کمینے لٹے دے رہے میں آدھی نہیں آئی آ کر میری ماں دا جنازہ رات کو چلا ایک ظالم گرفتار ہو گیا نا مختیار دے کولے وہ بدبخت ہے جڑا لٹیندا بھی ہے تے روندا بھی ہے یہ بھی پوچھے ظالم لٹیندا تے روندا کیوں ہے روندا تے لٹیندا کیوں ہے کہ کمینہ دیکھ کیا دے لٹیندا ہی واسطے میں نہ لٹا کبھی لٹوے سی تے روندا ہی واسطے میں علی دی دی دا گھر بدل لٹیندا بی بی دی اللہ تیرے ہاتھ کلم کر رہے یہ پہنچے مختیار دے کول پکڑی کے مختیارہ دے میں کدے ساتھ کہنا ظلم کیتے کمینہ دے مختیار نہ برو نہ میں کروا میں بہت ظلم کیتے اگر دسات سی کمینہ دے مختیار میں لٹر دے خاطر ایک خیمے دے وچ گیا
آدھے تھی تو کوئی شے نظر نہیں آئی، میں اتنے ایک بیمار ہے جڑا چمڑے دے بستر تے ستا ہویا، کبیرہ دے مختار میں دویا تو بستر دے کنارے پاس نزیوے جو جھٹکا دیتے بیمار رخسار دے بار زمین پہ آ دیتے آدھے میری کان پیچھے پردہ دار کری آدھی ظالمہ بستر پہ ادھر آوے میں کیوں دساوے او میرے بیمار کو تکلیف نہ دے کبیرہ دے مختار میں مڑ کے دیتے پردہ دار جب سر پہ چادر موجود ہے آدھے میں چادر نام ارادہ کہتے میں مرد بھی مستور آدھے ایک چادر کا کنارہ میرے ہاتھ سے میرا کنارہ پردے دار دے ہاتھ سے کبیرہ دے مختار میں اپنے دل چھکے گا بھی پردے دار اپنے دل چھکے نہیں کبیرہ دے دیوے جو میں چادر چھکیے پردے دار دی چیز آدھے ظالم ہے گھر میں وڈی پردہ دار آدھے ظالم میرے دل کے گھات نہ مختار نبی یہی رو کیا دے کمینا جڑگن چادر لٹی ہے پردے دار کئی کو سجا بھی آیا کوئی نہ کمینا دا مختار جڑگن میں چادر لٹی ہے پردے دار اکبر کو نہیں سجا پردے دار حسین کو نہیں سجا آنے دیوے جو چادر میرے ہاتھ دئی ہے پردے دار تو میں آتے ساتھ رکھے نا ترائے کا دفعہ لوگ یہی ماں عباسا آج یہی غازی آج ایک پھیر بھی چادر رہ گئی آج یہ غازی نے ایک بڑی چادر شمر لٹ گر گئی لعنت اللہ علی وسيعلم الذين ظلموا أيهم ينقلبون ملك بلند الصلوات دعا ہے کہ خالق کریم ذکر محمد و آل محمد صدقے اس محفل ذکر دا ثواب زوجہ عابد حسین حاجی امیر بخش اسکی زوجہ مرحومہ حاجی علی بخش اسکی زوجہ مرحومہ حاجی کمر علی اسکی زوجہ مرحومہ ماسٹر طاہر حسین اسکی زوجہ مرحومہ زوجہ اقبال حسین سیٹھ حاجی غلام حسین حاجی خادم حسین اسکی زوجہ مرحومہ ممتاز حسین اسکی زوجہ مرحومہ عطا حسین اسکی زوجہ مرحومہ اور فرزند محمد سبتین اور باقی بھی خاندان دے جتنے عزیز دنیا سے ٹر گئے مالک اللہ تمام کو بخشش نصیب فرما کریم خالق اللہ کی قبر کے رحمت اللہ نزول فرما کروٹ جنت نصیب فرما گھر کے رحمت اللہ نزول فرما صاحب خانہ کو اپنے بچے نال آل اولاد نال آباد و شاد فرما جتنے مریض صحت عطا فرما جتنے بھی اولاد عطا فرما جو اولاد نرینہ کو ترستے اولاد نرینہ عطا فرما جنہاں کو اولاد کی صحیح تربیتی توفیق عطا فرما ہر والدین کو اولاد درانی ملند محفوظ فرما اولاد دیا خوشیاں نصیب فرما مانی محترم کو بھی رزق حلال وسیع عطا فرما مجھے بچے کی زندگی دراز فرما جناب والد محترم چاچا عبد حسین کو صحت عطا فرما ایک گھر جتنے بھی مریض ہیں جس مقام پہ حاضرین چند ہاسپٹل ہے جب میرا اللہ چاہتے ملازم حسین کو بھی اور باقی بھی تمام مریضوں کو صحت عطا فرما میری والدہ محترمہ کو بھی صحت عطا فرما قبلہ مولانا سلیم محمدی صاحب کو بھی صحت عطا فرما قبلہ تک حسین کو بھی صحت عطا فرما مالک اللہ اپنی عزت و عظمت و واسطئی اللہ کل شہر قدیر اللہ اس مہلک ویرس کو محفوظ فرما حج و زیارات و ساعت بار بار نصیب فرما امام زمانہ دا جل ظہور فرما انہوں نے لشکر دا سپاہی بڑا قدمہ جامع شہادت نصیب فرما اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا مناصرا ودلیلا معینا حتى تسكنه أرضك ومتمتعه فيها قبيلا
یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک دفعہ الحمد تیرہ شریف پڑھ کے تمام مرحومین بلا خص پر بذاتی والدہ مرحوم عدی روح کو احسان